ماشاء اللہ بہت عمدہ، ماشاء اللہ، واہ واہ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا مولانا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عبده ورسوله. صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول. بڑے محبت صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی عطا فرمائی ہوئی بے پناہ توفیق و سعادت سے آج ہم یہاں عظیم الشان مرکز جامع مسجد طیبہ میں عرس اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ الکریم کا عرس مبارک منعقد کر رہے ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس عرس مبارک کی تقریب کو قبول فرمائے. اور جیسا آپ نے سنا بھی حضرت مفتی صاحب قبلہ کے بیان میں، اعلیٰ حضرت کا جو مقام ہے وہ بے پناہ بلند ہے، اور ان کا عرس شریف منانا ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی سعادت ہے، جس پہ ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس عرس سے مبلغ عرس اعلیٰ حضرت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ الکریم منعقد کریں، اور اس میں آپ شریک ہوں، اور اس میں ہم سب کی اجتماعی شرکت ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عرس شریف کی قبولیت عطا فرمائے. روئے زمین پر جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں اس وقت وہ اعلیٰ حضرت کا عرس منا رہے ہیں. اعلیٰ حضرت تو بریلی شریف میں تھے، شیخ الحدیث، محدث، مفسر، مصنف، حافظ، قاری، ماشاءاللہ سب ان کا سب کچھ وہیں پر بریلی شریف میں ان کا تمام اٹھنا بیٹھنا تمام معاملات کو سنبھالنا بریلی شریف تک منعقد موجود تھا. لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ الکریم کی پہچان پوری دنیا میں، دنیا عالم میں اگر کسی نے کروائی تو ان کے خلیفہ مولانا شاہ محمد علیم صدیقی قادری بیٹھی مدنی. پوری دنیا میں ان کی ان رسائل کو، ان کی ان فتاوا کو، ان کے علم کو اگر پہنچانے میں کسی نے کوئی کردار ادا کیا گیا تو وہ ان کے خلیفہ حضرت مولانا مبلغ اعظم مولانا شاہ محمد عبدالعلیم صدیقی میرٹھی مدنی رحمۃ اللہ. اور یہ بڑا عجیب ماشاءاللہ واقعہ ہے کہ مدینہ طیبہ زاد اللہ شرفا و تعظیما، مدینہ منورہ حاضری مبلغ اعظم مولانا شاہ محمد بن علیم صدیقی، اور اسی اثناء حج کے دوران اعلیٰ حضرت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ الکریم وہ بھی وہاں حاضری کے لیے موجود تھے. اور دونوں کی جب وہاں ملاقات ہوئی دونوں ساتھ ہو گئے، اور قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے شرف نیاز حاصل کرنے کے لیے ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے بعد جب قطب مدینہ سے ملاقات ہوئی، اور جب انہوں نے اعلیٰ حضرت کو
اور مبلغ اعظم کو ساتھ دیکھا تو دونوں کو اپنے قریب بلا کر، بالکل اپنے قریب بٹھا کر دونوں کو خرقہ خلافت سے نوازا۔ یعنی مولانا عبدالعلیم صدیقی میرٹھی مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو اگر خلافت ملی ہے تو وہ اعلیٰ حضرت کو ملی ہے، اور اعلیٰ حضرت کو جو خلافت ملی ہے مولانا عبدالعلیم کو ملی ہے، اور دونوں کو ماشاء اللہ پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا شاہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے وہاں قطب مدینہ سے زیارت ہوئی، وہی قیام رہا، وہی رہا، وہاں وہیں پر عبادات ہوتی رہی ساتھ، اور دونوں جو تھے وہ خلیفہ تھے اعلیٰ حضرت کے۔ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ مولانا عبدالعلیم اور مولانا ضیاء الدین دونوں اعلیٰ حضرت کے خلیفہ، دونوں کو خلقہ خلافت ملا، اور الحمدللہ اس کے بعد دین کا کام بڑے زور و شور سے جاری ہو گیا۔ سبحان اللہ، مولانا شاہ محمد عبدالعلیم صدیقی میرٹھی مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے اتنی محبت فرماتے تھے اعلیٰ حضرت کہ جس کا بیان نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے اپنا قیمتی جبہ، اس زمانے میں جس کی قیمت کا کوئی حساب نہیں لگایا جا سکتا، قیمتی جبہ مولانا عبدالعلیم کو پیش کیا کہ مولانا عبدالعلیم آپ جو دین کا کام کر رہے ہیں وہ اللہ رب العالمین کی اور رسول اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، اور بہت شفقت فرمائی، پھر قیام رہا، پھر آتے جاتے رہے، اور بالآخر جب اعلیٰ حضرت نے پردہ فرمایا تو اس کے بعد مولانا عبدالعلیم صدیقی مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے کام کو اور زور و شور سے بڑھانا شروع کیا۔ جب انہوں نے پردہ فرمایا تو اس پیغام کو، پیغام رضا کو، پوری دنیا کے اندر اتنا متعارف کرا دیا کہ آج 100 برس گزرنے کے بعد بھی لوگ جب اعلیٰ حضرت کو پڑھتے ہیں تو ایسا معلوم دیتا ہے کہ کل کی کہی ہوئی بات ہے، بالکل ایسے سامنے آ جاتے ہیں اعلیٰ حضرت۔ تو سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کا بڑا بلند مقام تھا، بریلی شریف آپ کا ہیڈ کوارٹر رہا ہمیشہ، اسی کو مرکز بنایا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بریلی ہیں، ہم سنت جماعت ہیں، اہل سنت والجماعت ہیں۔ بریلی میں تقسیم کیا جا رہا ہے، ایک سازش کے تحت انہوں نے بریلی میں ہم کو نام دینا شروع کر دیا۔ ہم بریلی نہیں، ہم سنی ہیں، سنی مسلمان ہیں، سنی مسلم، ہاں، تو یہ ہماری پہچان ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے وہاں پر بریلی شریف میں ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ قریب میں ایک جگہ تھی گند و غلاظت سے بھرپور، دیوبند، اس میں آئے دن نئے نئے فتنے آ جاتے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے ہر فتنے کا ڈٹ کر وہاں پر مقابلہ فرمایا، اور اہل سنت والجماعت کو ہمیشہ افضل بلند فرمایا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ الکریم، کہ علم کا وہ عالم تھا کہ وہ کہا جاتا ہے کہ علم کا سمندر، اعلیٰ حضرت علم کا سمندر تھے۔ ان کے فتاوی، ان کی تفسیر قرآن، ان کی مناہل العرفان، جو اگر اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے تو اس کا کسی علمی نظریے سے کسی سے کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ الکریم نے وہیں پہ اپنی حیات گزاری، اور مبلغ اعظم مولانا شاہ محمد عبدالعلیم صدیقی میرٹھی مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا اکثر و بیشتر میرٹھ سے بریلی شریف جانا آنا رہتا تھا، آنا اور جانا، جانا اور آنا،
جاتے تھے، زیارت کر کے آ جاتے تھے۔ قائد اہل سنت حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ اکثر و بیشتر جاتے تھے اور آتے تھے، زیارت کر کے آ جاتے تھے۔ اور الحمدللہ ہر جگہ اگر دیکھا جائے تو اہل سنت والجماعت کی دو نشانی، اہل سنت والجماعت کی دو نشانی، احمد رضا اور احمد نورانی۔ احمد نورانی۔ اب حاجی شمشیر آپ خوش فہمی میں چلے جائیے گا، اہل سنت کی نشانی۔ اللہ تعالیٰ احمد نورانی کو بھی علم عطا فرمائے اور کامیابی عطا فرمائے۔ اہل سنت کی دو نشانی، احمد رضا اور احمد نورانی۔ قائد اہل سنت اصل میں اگر دیکھا جائے تو آج کی صدی کے اندر اگر کوئی صحیح ٹرو میسنجر ٹو کنوے دا knowledge of Ala Hazrat to the entire Ummah, مولانا شاہ احمد نورانی۔ مولانا شاہ احمد نورانی نے اپنے دل سے، اپنی جان سے، اپنی روح سے اعلیٰ حضرت کے ان کو نچوڑ کر پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ آج دنیا میں جو پہچان کرائی جاتی ہے اعلیٰ حضرت کی، عظیم گریٹ سینٹ آف اسلامک ایرا اعلیٰ حضرت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی، تو یہ کس کی بدولت ہے؟ یہ مولانا شاہ احمد نورانی نے دنیا کے چپے چپے میں اعلیٰ حضرت کی فکر کو پہنچایا، ان کے فلسفے کو پہنچایا، ان کے علم کو پہنچایا، رد قادیانیت کے پیغام کو اعلیٰ حضرت کے جو تھا اس فتوے کو، ان رسائل کو پوری دنیا میں اگر پہنچایا تو وہ صرف اور صرف مولانا شاہ احمد نورانی اور مولانا عبدالعلیم صدیقی میرٹھی مدنی۔ اللہ تبارک و تعالی اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ کہ علم سے ہم سب کو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ بھی فتاوی رضویہ میں یا جو رسائل قادیانیوں کے خلاف انہوں نے لکھے ہیں، جو تھیسز، ان پر عمل کرنے کی، ان کو سمجھنے کی ہمیں آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اعلیٰ حضرت کی نعت شریف پڑھنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی وعظ و تقاریر میں علماء اہل سنت کو اعلیٰ حضرت کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اور قائد اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اہل سنت کی اور جو دین اسلام کی، مذہب معظم اہل سنت والجماعت مذہب امام اعظم ابو حنیفہ کی جو خدمت کی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اپنی مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی جامعہ کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خاص طور پہ یہ جو باغ امسٹرڈیم میں یہاں پر جامع مسجد طیبہ، طوبہ اسلامک سینٹر اور دوائر مدینہ اور جامع مدینہ اسلام کا جو یہ تحفہ ہم کو دے کر گئے اور یہ چراغ جلا کے گئے ہیں، اس کی حفاظت کی، اس کی خدمت کی، ہم کو سب کو توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے اور پڑھے محبت سے یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ حبیبی سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے آقا
اور یہ علیم خفتہ قسمت تھام کر دامان رحمت ہم سب مانگتے ہیں اپنی حاجت باز ہو بابے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام اللہ علیکہ سلام صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ اللہ بابرکت محفل اعلی حضرت عظیم المرتبت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ الکریم کو قبول فرما۔ اے اللہ درود السلام کو جو نذرانہ تیرے محبوب کے دربار میں پیش کیا ہے قبول فرما، ہم سب پہ رحم فرما، کرم فرما، ہماری نیک دعاؤں کو قبول فرما۔ حضرت قائد اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند فرما۔ اے اللہ مبلغ اعظم مولانا شاہ محمد عبدالعلیم صدیقی کی درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ ہم سب کو بادب مدینہ طیبہ زاد اللہ شرفا و تعظیما کی زیارت نصیب فرما، حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما۔ آئندہ آنے والے مہینوں میں ہم سب کے دین ایمان کی خیر فرما، صحیح رہنمائی نصیب فرما، ربیع الاول شریف کے ربیع النور شریف کے جلسوں میں شرکت کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، حق لا الہ الا اللہ۔